اٹھائیں داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے 15ویں پارے میں لاسٹ میں اور 16ویں کے شروع میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرمایا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے کسی کو دولت سے نوازا تو کسی کو شہرت سے نوازا، تو کسی کو عزت سے نوازا، تو کسی کو صحت سے نوازا، تو کسی کو دولت و خزانے سے نوازا، تو کسی کو علم سے نوازا۔ ہاں صاحبو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار جو اپنی صحت کا غرور کیا، خبردار اپنی جو دولت کا غرور کیا، خبردار جو اپنی شہرت کا تکبر کیا، خبردار جو اپنے علم کا غرور کیا، خبردار جو تم نے سب کا ملا کر کے یہ غرور کیا۔ میں نے ہر کسی کو ایک نئی خوبی بخشی ہے، ہر کسی کو ایک نئی خوبی دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے اوپر تکبر کرنے لگو، اپنے اوپر غرور کرنے لگو، اپنے سے نیچا ہر کسی کو جانو، کسی کو اپنے برابری کا نہ جانو۔ خبردار جو آج تمہارے پاس دولت ہے وہ کل کسی کے اور کے پاس ہوگی، جو آج تمہارے پاس شہرت ہے آج تمہارے پاس ہے کل کسی کے پاس ہوگی۔ ہاں صاحبو، ہم نے دیکھا ہے جو دولت آج ہمارے پاس تھی وہ کل کسی اور کے پاس ہے، جو کل کسی اور کے پاس ہے وہ پرسوں کسی اور کے پاس ہوگی۔ اپنی دولت کا غرور مت کرنا، اپنی صحت کا غرور مت کرنا۔ آج جو صحت خدا رب کریم نے تجھے بخشی ہے، جو صحت تجھے دی ہے، خبردار اپنی صحت پہ غرور مت کرنا۔ ذرا سا بخار آنے کی دیر ہے، ذرا سے امراض لگنے کی دیر ہے، یقین جاننا ایسا ٹوٹے گا تیرا جسم کہ کسی کو دکھانے کے قابل نہ رہے گا، ایسی تیری صحت میں گراوٹ آئے گی کہ کسی کو دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ اور خبردار جو اپنے علم پر غرور کیا، خبردار جو اپنے علم پر غرور کیا، سب تجھ سے بڑے علم والے پڑے ہیں، تجھ سے زیادہ اچھے بولنے والے پڑے ہیں، تجھ سے اچھے علم والے پڑے ہیں، اور تجھ سے اچھے علم والے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اپنی صحت کے اوپر غرور کیا، خبردار جو تم نے اپنے اوپر غرور کیا۔ ہاں صاحبو، اٹھاؤ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا نا کہ موسیٰ کیا تم سے بڑا کوئی عالم ہے؟ کیا موسیٰ کیا تم سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا کہا نا، یہ عالم کی شان نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا علم والا جانے، یہ عالم کی شان نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا علم والا جانے۔ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ناپسند آئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ، اس دنیا کے اندر ایک ہمارا ایسا بھی بندہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس جو علم نہیں ہے اس کے پاس وہ علم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس علم نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اس کے پاس، سیکھتا ہوں علم، جا کر کے اس سے علم لیتا ہوں، سیکھتا ہوں۔ کہاں ملے گا وہ؟ خدا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں مجمع البحرین پہ ملے گا، جہاں دونوں دریا ایک ساتھ اکٹھے ملتے ہوں وہاں تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، سیکھتا ہوں، ان سے جا کر کے ملتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے چنانچہ اپنے ساتھی حضرت یوشع ابن نون کو لیا اور پہنچے مجمع البحرین پہ، جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ جہاں پر پہنچ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کون ہے خضر علیہ السلام؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کو ایک مخصوص علم دیا تھا، ایک مخصوص علم سے نوازا تھا کہ وہ علم کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا یا کوئی واقعہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے پیچھے، اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، کیا بات ہونے والی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کو بتا دیا کرتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک نہ ایک علم دیا ہے، ایک نئی خوبی دی ہے۔ کسی کو شہرت سے نوازا، کسی کو دولت سے، تو کسی کو عزت سے۔ مگر دولت سے نواز دیا تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا شہرت والا ہوں، سب سے بڑا رتبے والا ہوں۔ یقین جاننا دولت چلی جائے گی، خزانہ لٹ جائے گا،
پھر کچھ نہیں بچے گا۔ ہاں تبھی تو دل اور دماغ اسی بات پر آمادہ ہے کہ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، آرام سے سونا بھی بڑا دولت ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے، اور افلاس نے سخت موت آسان کر دی۔ دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ جب خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے پیش آئے، حضرت میں آپ کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں، تاکہ آپ سے کچھ علم حاصل کر سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا نہیں موسیٰ، تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کہا کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں کچھ ایسے کام کروں گا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے میں بتاؤں گا نہیں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، میں کچھ ایسے کام کروں گا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والے، تم سے صبر نہیں ہوگا، تم پوچھو گے اور تم پوچھو گے میں بتاؤں گا نہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیے مت، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا نہیں، آپ سے کچھ معلوم نہیں کروں گا، آپ کرتے رہنا، میں چپ چاپ کھڑے ہو کر کے دیکھتا رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے چلو۔ دونوں چلے اور چلنے کے بعد ایک دریا میں کشتی جا رہی تھی، دونوں سوار ہوئے۔ جب بیچ کشتی میں پہنچے، بیچ دریا میں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہتھوڑی نکالی اور کشتی کا تختہ توڑ کر کے ہتھوڑی سے نکالنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہنے لگے ارے کیا بات ہو گئی، یہ تختہ کیوں نکال رہے ہیں؟ دکھتا نہیں ہے، سب ڈوب جائیں گے، سب مر جائیں گے، سب کو ڈبونا ہے، مارنا ہے کیا؟ یہ تختہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ تم سے صبر نہیں ہوگا، تم سے صبر نہیں ہوگا، تم بولو گے اور جب تم بولو گے تو میں بتا نہیں پاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کام کرتا ہوں، اب کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ بولوں گا نہیں، اب خاموش رہوں گا، اب کچھ نہیں بولوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کے دونوں جب دریا پار کر لیا تو پہنچے ایک بستی میں۔ جب ایک بستی میں پہنچے حضرت خضر علیہ السلام تو ایک 15 سال کا بچہ جو بڑے اچھا تندرست تھا وہ ٹہل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام پاس پہنچے، اس بچے کی گردن کو گھمایا، منڈی گھمائی اور اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، دیکھتے ہی دنگ رہ گئے، کہنے لگے اچھا تم نے ایک نادان بچے کو، ایک سیدھے سادے بچے کو مار ڈالا، تم نے قتل کر دیا؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ میں جانتا تھا میں کام ایسے کروں گا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، تم پوچھو گے اور میں بتاؤں گا نہیں، اب تم اپنے راستے میں اپنے راستے، تم ہر جگہ بولے، اب میں بتانے والا نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اچھا ٹھیک ہے، لاسٹ چانس، بس ایک موقع اور، پھر نہیں بولوں گا، اگر اب کے بولا تو پھر آپ اپنے راستے میں اپنے راستے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں بولوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ حضرت خضر علیہ السلام دونوں کے دونوں پھر ایک بستی میں پہنچے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ جب ایک گاؤں میں پہنچے، اس بستی میں پہنچے تو وہ بستی کے لوگ ایسے تھے کہ ایک نمبر کے حریص، ایک نمبر کے کنجوس اور ایک نمبر کے بخیل تھے، یعنی کہ وہ ایسے تھے کہ اگر کوئی مہمان آتا اس سے مہمان نوازی نہیں پوچھتے، اس سے ہم کلام نہیں ہوتے ٹھیک سے کہ تاکہ کچھ مانگ لے گا یہ۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے تو بھوکے پیاسے تھے، بچوں سے اور ان گاؤں کے لوگوں سے جا کر کے بولے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ تو ان گاؤں والوں نے، لوگوں نے کہا کہ نہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں مل سکتا، تمہارے باپ کا مال ہے جو تمہیں ہم کچھ کھانے کے لیے دے، کچھ دیں، چلے جاؤ یہاں سے، ہم کچھ نہیں دے سکتے، ہم کچھ دیں گے نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ دونوں کے دونوں واپس لوٹ آئے۔ جب دونوں واپس لوٹ آئے تو تھکے ہارے تھے، پریشان تھے، بھوک کی شدت زیادہ تھی، تو سورج کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ ناقابل برداشت تھی، تو ایک دیوار کے سائے میں ٹک کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے، بھوک زیادہ لگ رہی تھی، تو اچانک سے دیکھتے کیا ہے کہ وہ دیوار جس کی چھاؤں میں بیٹھے تھے، جس کی ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، وہ دیوار گرنے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا، اٹھے اور اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے روک لی اور اس دیوار کو سیدھا کر کے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک تو پہلے ہی پریشان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، جلال میں آگے، غصے میں آگے، کہنے لگے تم بڑے خیر خواہ بنتے ہو، تم بڑے دریا دل بنتے ہو، یعنی کہ انہوں نے ہماری فرما برداری کے مقابل ہماری مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے ہمیں یعنی کہ ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا، اور تم بڑے دریا دل بنتے ہو، تم نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا، ان کی دیوار کو صحیح کر دیا۔
کم از کم ان سے کچھ نہ کچھ معاوضہ لے لیتے، کچھ روپیہ پیسہ لے لیتے، جس سے ہماری بھوک پیاس مٹ سکتی تھی، جس سے ہم خرید کر کے کچھ کھا سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم بولو گے، تم سے صبر نہیں ہوگا، تم ہر معاملے پہ ہر چیز پر بولو گے، تم ہر جگہ بولے، تم نے صبر نہیں کیا، اب تم اپنے راستے، میں اپنے راستے، اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں بولوں گا، تم ہر جگہ بولے، اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اب میں بتاتا ہوں وہ تینوں کام میں نے کیوں کیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ہم کشتی میں سوار ہوئے تو میں نے کشتی کو توڑنا اس لیے شروع کیا کہ وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی، جس سے ان کا گھر چلتا تھا، ان کی انکم کا ذریعہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا۔ پاس والے گاؤں میں ایک ایسا بادشاہ تھا جو کشتیوں کو لوٹا کرتا تھا۔ اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی، ٹھیک ٹھاک ہوتی، تو کشتی کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اور کشتی اگر عیبدار دور سے ہی نظر آتی تھی تو پھر کشتی کو نہیں لوٹتا، چھوڑ دیتا۔ میں نے کشتی کو توڑ کے اس لیے عیب والا بنایا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو لوٹے نہ، میں نے اس لیے اس کو عیبدار کشتی کو بنا دیا۔ اور اس بچے کی جان کیوں لی میں نے؟ اس بچے کی جان اس لیے لی کہ وہ بچہ آگے چل کے اپنے ماں باپ کا نافرمان، اپنے باپ کا نافرمان، اپنی ماں کا نافرمان، اور آگے چل کے کافر ہونے والا تھا۔ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو قتل کر دیا۔ اس کے ماں باپ بڑے ایمان والے، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کو آگے چل کے اس کے بدلے میں ایک اولاد، ایک بیٹا عطا کرے گا، جو وہ آگے چل کے اپنے ماں باپ کا فرما بردار، اپنی ماں کا فرما بردار اور ایمان والا بنے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب میں نے اس دیوار کو کیوں ٹھیک کیا؟ وہ دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے۔ اس کا باپ بڑا نیک اور پرہیزگار تھا۔ جب وہ مرنے لگا، جب وہ انتقال کرنے لگا، تو اس کی جو جمع پونجی تھی، جو ساز و سامان تھا، جو اکٹھا روپیہ پیسہ کا کیا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا اس کی دیوار کے نیچے دبا دیا تھا۔ یہ 1 نمبر کے بخیل جنہوں نے ہمیں 1 گلاس پانی کو تک نہیں پوچھا، وہ جب دیوار گرتی تو سارا کا سارا ان کا خزانہ، روپیہ پیسہ لوٹ لیتے اور ان کے پاس کچھ نہیں ملتا۔ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو اللہ ان کا مال ان کے ہاتھ پہنچا دے، ان بچوں کے حوالے کر دے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ناپسند فرمایا، یہ پسند نہیں کیا کہ جس کا باپ نیک، پرہیزگار اور ایمان والا ہو، اس کی بچے پریشان رہے۔ یعنی کہ یہاں ایک نقطہ پتہ چلتا ہے، اگر ماں باپ نیک اور پرہیزگار اور ایمان والے ہوں تو اس کا فائدہ اس کی اولاد کو ملتا رہتا ہے۔ ہاں صاحبو، ہر چیز کا کوئی ایک بدل نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے عشق کیا تو عشق کا بدل چاہیے، اگر ہم نے محبت کی تو محبت کا بدلہ چاہیے۔ نہیں، اس میں غرور تکبر کچھ نہیں چلتا۔ عشق تو وہ چیز ہے، بدل اس میں نہیں چلتا۔ محبت تو وہ چیز ہے کہ جس سے دی جائے پھر بدلے میں طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اگر عشق تو وہ چیز ہے جسے دینا ہو پھر دیا جاتا ہے، پھر بدلہ نہیں لیا جاتا۔ کہا تھا کسی نے کہ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں ہی انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ اس نے کہا تھا اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔